میں نے آج آپ کے سامنے جس عنوان پہ گفتگو پیش کرنی ہے وہ عنوان ہے آج کے مسلمان کی نفسیاتی بیماری اور اس کا علاج۔ اور یہ بیماری آج کے ڈاکٹر نے نہیں بتائی، یہ بیماری اس حکمت بھری کتاب نے بتائی جو ساری بیماریوں کا علاج لے کے آئی۔ تو آج کے مسلمان کی نفسیاتی بیماری کون سی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو سورہ تکاثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر میں بندہ مسلم، بندہ مومن کی اس نفسیاتی بیماری کا ذکر بھی کیا اور اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں تمہاری بیماری نے۔ یا اللہ یہ کون سی بیماری ہے جس نے ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا؟ فرمایا الہاکم، الہاکم، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ یا اللہ کس نے ہلاکت میں ڈال دیا؟ فرمایا التکاثر، کثرت طلب کی بیماری نے تم لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یا اللہ یہ کثرت طلب کیا ہے؟ حضرات محترم یہ کسی بھی زمان کسی بھی حساب سے ہو سکتی ہے۔ کثرت طلب پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، ہیرے جواہرات کی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر جھوٹی شہرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ کہے اپنے ہمسائے کو دیکھ کر اس کا محل ہے 2 منزلوں والا، میں نے 3 منزلوں والا بنانا ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، میں نے اس سے اعلیٰ گاڑی لینی ہے، اس کا مکان اتنے مرلوں کا ہے، میں نے اتنے مرلوں کا بنانا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی پر 1500 بندے کو بلایا، 10 ڈشوں کا اہتمام کیا، فلاں خوبصورت میرج ہال کا انتخاب کیا۔ میں اپنے بیٹے کی شادی پر اس سے اعلیٰ میرج ہال کے اندر اس سے زیادہ مہمانوں کو بلاؤں گا، 10 ڈشوں سے زیادہ ڈشیں رکھوں گا۔ حضرات محترم یہ ہے مقابلہ آرائی، یہ ہے مسابقت کرنا، یہ تکاثر مسابقت کے معنی میں ہے، یعنی مقابلہ آرائی کرنا، پیسے کے حصول میں مقابلہ آرائی، پیسے کے دکھاوے میں مقابلہ آرائی، جھوٹی عزت اور شہرت کی ناموری میں مقابلہ آرائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بندے الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہلاکت کا انداز ملاحظہ کیا۔ جب ایک بندے نے فوتگی پہ بکرے دیے، فوتگی پہ بکرے دیے اپنا نام بلند کرنے کے لیے، سر اونچا کرنے کے لیے، 10 دن گزرے تو کسائی میرے پیچھے کہ جناب اس سے پیسے لے دو۔ میں نے پوچھا کتنے پیسے ہیں تیرے؟ آج کے حساب سے 8 لاکھ بنتا ہے، آج سے 12 سال پہلے اس نے کہا میرا 80,000 بنتا ہے۔ حضرات محترم اگر یہ اونچا اڑنے کی طلب اور مقابلہ آرائی کی طلب یہ اگر نہ ہوتی تو وہ بندہ ہلاکت میں نہ پڑتا۔ اس نے 5-6 سالوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے بکرے والے کو پیسے پورے کیے۔ کیا فائدہ اس ناموری کا جس نے ذلیل کیا؟ رب کے قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کثرت کی طلب نے۔ رزق حلال کمانا گناہ نہیں ہے، بلکہ رزق حلال اس نیت سے کمانا کہ میں اپنے بچوں کو رزق حرام سے پرورش نہیں کروں گا، رزق حلال کھلاؤں گا۔ اور رزق حلال کی طلب میں خون پسینے کی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا یہ محنت کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ القاسب حبیب اللہ، وہ بندہ محنت کرنے والا اللہ کا یار بن جاتا ہے۔ اللہ کا رزق حلال کمانے والا رب کا یار ہے۔
صرف نفل پڑھنے والا اللہ کا یار نہیں ہوتا، صرف تہجد پڑھنے والا اللہ کا یار نہیں ہوتا۔ وہ بندہ جو اپنے فرائض کی ادائیگی پوری کرتا ہے، رزق حلال کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اس بندے کی ملازمت اور ڈیوٹی، چاہے اس کی ملازمت کہیں بھی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ کسی دفتر میں بیٹھ کے کام کرنے والا ہو، چاہے وہ بچوں کو پڑھانے والا ہو، چاہے وہ کہیں بھی جاب کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں حب ہے کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، رزق حرام سے بچنا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اس کا رزق حلال کمانا ہی اسے رب کا یار بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس کی تشریح کملی والے نے فرمائی، بخاری شریف، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو کانا لابن آدم وادیا من ذہب، اگر رب العالمین ابن آدم کو سونے کی بری ہوئی پوری ایک وادی عطا فرما دے، وادی سمجھتے ہیں آپ، ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک جو درمیانی درہ ہوتا ہے، وہ جو وادی ہوتی ہے بڑی کھلی وادی، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر رب العالمین ابن آدم کو پوری بھری وادی سونے کی عطا کر دے تو کیا ہوگا؟ احب ان یکون لہو وادیان، وہ ابن آدم یہ خواہش کرے گا یا اللہ ایک سے تو کام نہیں چلتا، کم از کم دو ہو جائیں۔ یہ طلب، اس کا علاج کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے قرآن نے اور نبی کے فرمان نے بتا دیا نا۔ اس کی عملی پریکٹیکلی مثال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا مقصد سیاست پہ بات کرنا نہیں ہے، نہ سیاسی پارٹیوں کو نشانہ بنانا ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سرے محل لے کر بھی کوئی بندہ راضی ہو گیا بھی کافی ہے۔ وہ برطانیہ میں اپنی رہائشیں بنا کے بھی، فیکٹریاں، ملیں، شوگر ملیں، گنتی سے باہر لے کے بھی کوئی بندہ راضی ہو گیا کہ کافی ہے۔ آگے 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 کی ہوس نے الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ ادھر سے میرے رب کا قرآن پڑھو اور ادھر سے ان لوگوں کا حال دیکھو، آپ کو ایک ایک لفظ سچائی میں دھلا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کثرت کی طلب نے، کثرت کی طلب نے۔ اور یہ کثرت کی طلب یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ نفسیاتی بیماری کا علاج نفسیاتی انداز سے ہی ہو تو اس کا علاج ممکن ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر دو وادیاں لے کر بھی وہ اگر راضی نہیں ہوتا تو اس کو غنا کیسے نصیب ہوتا ہے؟ غنا، میرے نبی نے فرمایا لیس الغنا ان کثرت الارض وتکون الغنا غنا النفس، فرمایا مال و دولت کی کثرت بندے میں غنا پیدا نہیں کر سکتی۔ ایک وادی سونے کی ہو، دوسری مانگتا ہے دوسری ہو، تیسری مانگتا ہے وَلَن يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا منہ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ یعنی قبر کی مٹی اس کا منہ بھرے گی، قبر کی مٹی سے پہلے وہ بندہ سیر نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رج گیا، مجھے کافی ہو گیا، میرے لیے کافی ہو گیا، یہ غنا اس میں نہیں آ سکتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غنا کیسے آئے گا؟ فرمایا لیس الغنا ان کثرت الارض، مال و دولت کی کثرت سے دل کا غنا نہیں آتا، وتکون الغنا من غنا النفس، فرمایا نفس کا غنا پیسے کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دل کروڑوں والوں کا ہوتا ہے، اور کئی کروڑوں اربوں والوں کو آپ دیکھیں گے ان کا دل ایک غریب جھونپڑی والے بندے کے دل سے
گی، ان کا دل نیچے ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اور کئی بندے ایسے شاہ مزاج آپ دیکھیں گے کہ پیسہ پاس نہیں ہے پھر بھی غنا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا غنا پیسے سے نہیں آ سکتا، پیسہ بندے کو غنا نہیں دے سکتا، پیسہ بندے کو اونچا نہیں کر سکتا۔ یہ ضمیر، یہ نفس، کروڑوں اربوں والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو روٹی دیتے ہوئے دل مٹھی میں آ جاتا ہے، اپنے نوکروں کو روٹی نہیں دے سکتے۔ اور میں نے کئی ایسے سینکڑوں کا مالک، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، سینکڑوں میں تنخواہ لینے والے ایسے دیکھے ہیں جو محلے کے کتوں کو اپنے گھر سے روزی دیتے ہیں، جن سے ان کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو فرمایا میرے نبی نے لیس الغنا عن کثرت الاراد وتکون الغنا غنا النفس، فرمایا اس نفس کا غنا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یا اللہ یہ بیماری، اس کا حل اولیاء کاملین، خود کائنات کے تاجدار جو حکیم ہیں، سب سے بڑے دلوں کے حکیم، روحوں کے حکیم، انہوں نے فرمایا اس بیماری کا علاج 3 کام ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور کہا کرو اپنے آپ کو مخاطب کر کے۔ وہ کسی نے کہا کہ اے دنیا نہیں منزل ساڈے دور دراز بسیرے، ملک فلک سب ہیٹھاں وس دے، ملک فلک سب ہیٹھاں وس دے، ساڈی دنیا ہور اتے رے۔ اگر نفس کا غنا تمہیں حاصل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پرواز عام پرواز نہیں رہے گی، لاہوتی پرواز اساڈی، لاہوتی پرواز اساڈی، ساڈے رتبے بہت اچیرے، آدم اصل مقام او ساڈا، جتھے ذات قدیم دے ڈیرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کاش، افسوس ہے افسوس، پچھلی امتوں کی بیماری میری امت کو بھی لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا الحسد والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا، یہ ساری کائنات کی روحوں اور دلوں کا حکیم، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام، کائنات کا تاجدار ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں پچھلی بیماریاں، پچھلی امتوں کی بیماری میری امت کو بھی لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا الحسد، پچھلی امتیں حسد سے تباہ ہو گئیں، مجھے خطرہ ہے میری امت بھی حسد کر کے تباہ نہ ہو جائے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حسد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جتنی تعریفیں کر لو، میرے حساب سے آ جا کے ایک جملے میں حسد کی تعریف بنتی ہے کہ حاسد وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو۔ حاسد وہ بندہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ، آپ کسی کی عزت دیکھو، مال دیکھو، مقام دیکھو، شہرت دیکھو، تو آپ اس حسد کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟
کہ تنہائی میں دعا کرو یا اللہ اس کو اور دے اور اس جتنا مجھے بھی دے. تو اس سے ایک تو شاید آپ کی دعا قبول ہو کہ آپ کو بھی وہ مقام مل جائے، نہ بھی کم از کم دعا قبول ہو دنیا میں تو آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا نا. کئی بندے ایسے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان کو درجے ملیں گے تو وہ پوچھیں گے یا اللہ اتنی نیکیاں تو دنیا میں جب تک ہمیں یاد پڑتا ہے ہم نے کی نہیں، اے میرے مولا یہ مقام کیسے مل گیا؟ آواز آئے گی دنیا میں تم دعائیں کرتے تھے، میں دعائیں تمہاری سنتا تھا قبول نہیں کرتا تھا، ان کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا تھا، آج وہ تمہاری دنیا کی مانگی ہوئی ساری دعاؤں کا بدلہ میں نے تمہارے مقامات میں بلندی کی صورت میں دے دیا ہے. اور جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوئی ہوں گی وہ عرض کریں گے یا اللہ ساڑیاں کیوں منیاں نہیں، اے میرے مولا دنیا میں ہماری دعائیں تم نے قبول کیوں کی؟ اس کی طرح ہماری بھی دنیا میں دعا قبول نہ کرتا، کم از کم آج قیامت کے دن جب ہر بندے کو بخشش کی ضرورت ہے ان دعاؤں کے بدلے میری بخشش تو ہو جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ جس بندے سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہوا، یہ بندے کے اختیاری بات نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، اس لیے علاج بتا رہا ہوں. جس بندے کا دل میں حسد پیدا ہوا اگر اس کے حق میں دعا کرو گے تنہائی میں تو کیا ہوگا؟ ایک تو دعا کرو گے تو عرض کرو گے یا اللہ مجھے بھی دے، تم نے نہ بھی کہا نا. حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے کوئی دعا مانگتا ہے اس کے پاس کھڑے ہوئے دو فرشتے اس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کی اگر قبول نہ کی فرشتوں کی تو کرے گا نا. اور دوسرا حال یہ ہوگا کہ تیرے دل سے حسد کا مادہ ختم ہو جائے گا. حسد کا مادہ، میرے نبی نے فرمایا پچھلی امتوں کی بیماریاں میری امت کو لگنے کا خطرہ ہے. یا رسول اللہ کون سی بیماریاں؟ فرمایا الحسد، پہلی تو حسد ہے، والباتارو، آت میں اکی ویکھی باتارو. یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا الحسد، ایک حسد، دوسری الباتارو، فرمایا اکڑنا، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا، شریک کو نیچے سمجھنا. جس دن یہ بیماری ختم ہو جائے گی ہمارے معاشرے میں امن آ جائے گا. دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے رب کے لیے معاف کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت سنوار دے گا. لڑائیوں میں فتنوں میں کوئی فائدہ نہیں، تم معاف کرو گے میرا رب تیری شان بلند کر دے گا، تجھے عزت عطا فرمائے گا. حضور نبی کریم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ وہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، کوئی شارٹ کٹ بتائیے، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. حضور نے فرمایا 3 کام کر لو. 3 کام بتاؤں؟ شارٹ کٹ چاہیے ہے؟ جنم تو بچنے دا شارٹ کٹ چاہیے ہے. میرے نبی کو صحابی نے پوچھا، سنو غور نال تے عمل کرو انشاءاللہ نصیب ہو سی شارٹ کٹ. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بڑا سخت دن ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی حل؟ فرمایا 3 کام کر لو. 3 کام. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر تم سے کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دیا کرو. جب تم اسے معاف کرو گے اس وقت تیرا رب تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو گناہ معاف کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اگر کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف. دوسری بات فرمایا اگر کوئی تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. کوئی تعلق توڑے تو کیا کرو؟ تعلق جوڑو. 2 کام، ان میں سے نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ نماز ہے، نہ تہجد ہے.
یہ دونوں کام مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا کام فرمایا جو تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کر دو۔ اگر یہ کام کرو گے تو حضرات محترم یہ جو البتر ہے، اکڑنا، یہ نہیں ہوگا۔ ہر بندے کے دل میں عاجزی ہوگی، دوسرے کی عزت ہوگی، آپ اس کی عزت کرو گے، اس کے دل میں حقیقی عزت آپ کی ہوگی۔ آپ اگر شریک کو معاف کر دو گے تو کیا شریک کے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آدم کی اولاد نہیں ہے؟ تو یہ حل ہے۔ تیسری بیماری فرمایا والتکاثر، مال کی کثرت کی طلب، والتنافس فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش۔ فرمایا الہاکم التکاثر، میں میرا جو عنوان ہے وہ کیا ہے آج کے مسلمان کی نفسیاتی بیماری اور اس کا علاج؟ الہاکم التکاثر، فرمایا ہلاکت میں ڈال دیا کثرت کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ پوچھا گیا صحابہ سے کہ جناب یہ 2 مرتبہ کیوں؟ کلا سوف تعلمون، درمیان میں صرف ثم، پھر کلا سوف تعلمون۔ فرمایا پہلا کلا سوف تعلمون کا مطلب ہے دنیا میں ہی دیکھ لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، اگلے سوف کلا تعلمون کا مطلب ہے آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جب تمہیں معلوم ہوگا تو تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک علم یقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ تو یہاں پر تو علم الیقین حاصل ہوا، جب علم یقین حاصل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر آگے منزل آئے گی عین الیقین۔ عین الیقین کہتے ہیں آنکھوں دیکھا یقین۔ تو فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، یہ کثرت کی طلب تمہیں، جب اس کی وجہ سے تم جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر تم اسے دیکھو گے، عین الیقین۔ یہاں علم یقین جو حاصل ہوگا، وہاں جہنم کو دیکھ کے وہ علم یقین عین الیقین میں بدل جائے گا۔ اگلا جملہ اس سے بھی قابل غور اور اس پر ہی صورت اختتام پذیر۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، حضرت ابن زبیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آیت طیبہ فرما رہی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہمیں تو نعمتیں ملی کوئی نہیں، ہمیں تو کالے رنگ کی کھجوریں اور کالے رنگ کا پانی نصیب ہوا، کچھ کھانے کو ملا تو کھجوریں، کچھ پینے کو ملا تو کالے رنگ کا پانی، کوئی نعمت ہمیں نہیں مل سکی، کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ کملی والے نے فرمایا اے ابن زبیر، جب شدت چلچلاتی دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو کیا تمہیں درخت کا سایہ نصیب نہیں ہوتا؟ جب تمہیں شدت کی پیاس لگتی ہے تو کیا تمہیں پانی نصیب نہیں ہوتا؟ میرے رب کی یہ بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو حقیقت میرا لوں لوں کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ تو کالی کھجوریں اور کالا پانی کا نام لے رہے تھے، اور کملی والے نے فرمایا تمہیں درختوں کا سایہ نصیب نہیں ہوتا کیا شدت کی گرمی میں؟ یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا آج سے 5 صدیاں پہلے مرنے والا دنیا کا بادشاہ جب زندہ ہو کے ہمارے اس ماحول میں آ جائے، جس کو اپنے خزانے چھپانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ڈھیر سارے نوکروں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا، جب وہ کسی غریب بندے کے، آج کے بندے کی جیب میں ATM کارڈ دیکھے گا کہ اتنی آسانی سے پیسہ جناب ریسیو بھی ہو رہا ہے، ادا بھی کیا جا رہا ہے، آج کے ہمارے ایزی پیسے کا نظام دیکھے گا، ATM کارڈ کا نظام دیکھے گا، بینکوں کا نظام دیکھے گا، حالانکہ 5 صدیاں پہلے وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ ملک کا بادشاہ تھا، طاقتور ترین بندہ تھا، لیکن اس کے خزانوں کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں تھا جو آج ایک غریب بندے کے پیسے کا انتظام موجود ہے۔ اس کو سمجھاؤ بھائی، کوئی آدھا گھنٹہ کڈا چھڈے جنریٹر چلتا رہے، کی مسئلہ ہے؟ بجلی والوں کا تو یہی ہے۔ میں جاواں سمجھانا، تسی تقریر کرو۔ تو حضرات محترم، جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سی نعمتیں، کون سی نعمتیں؟ فرمایا جب شدت کی دھوپ آتی ہے تو کیا تمہیں درختوں کا سایہ نصیب نہیں ہوتا کیا؟ یہ کم نعمت ہے۔ جب میں نے یہ سوچا، میں نے دیکھا، تو میں سوچنے لگ گیا کہ آج سے 5 صدیاں پہلے اپنے ملک کا بادشاہ جو ہوا کرتا تھا، وہ بڑی مہنگی مٹی منگایا کرتا تھا بڑی دور دراز سے، اور اپنے ملک کے کماروں کو دیتا تھا اور اسے کہتا تھا اس سے مٹکا بناؤ یا گھڑا بناؤ۔ اس خاص مٹی سے وہ مٹکا یا گھڑا بنا کے عام جگہ نہیں، گورنر ہاؤس نہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں، بادشاہ کے محل میں رکھا جاتا تھا، اور اس میں پانی ڈالا جاتا تھا۔ اگر وہ بادشاہ جو اتنے اہتمام سے اس گھڑے کا پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے اتنا انتظام کرتا تھا، آج زندہ ہو کے کسی غریب سے بھی غریب بندے کے گھر میں داخل ہو جائے اور اس کے گھر میں فریج کا ٹھنڈا پانی دیکھ لے، تو میرا خیال ہے اس پھر مر جانا۔ بھی ایک ہی میں